وشفائها وعافية الأبدان ودوائها ونور الأبصار وضيائها صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. یہ پیج ہے 180 180 صفحہ ہے 16 سطری قرآن کریم کا، اور اس کی آیت نمبر 78 سے ہم پڑھیں گے، 7 اور 8 نیچے سے تیسری سطر کا آخری حصہ ہے. علم یعلمو سے اللہ کے فضل سے ہم آج پڑھ رہے ہیں. اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. یہ علم ہے. اللہ تعالی کم علمی بے علمی کی وجہ سے، زبان کی لکنت اور سبقت کی وجہ سے، یا عدم توجہ کی وجہ سے، درست تعبیر نہ ہونے کی وجہ سے جو کوتاہی غلطی ہو، اللہ معاف فرمائے. غالباً زیادہ تمہید کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم گزشتہ مسلسل کئی کلاسز میں اور دروس میں جس تناظر میں بحث پڑھ رہے ہیں یا آیات الہیہ کی تلاوت حاصل سن رہے ہیں، وہ نفاق، صاحبان نفاق، اہل نفاق کے حوالہ سے، اہل نفاق یا منافقین کی ریشہ دوانیاں، ان کی فطرت کیا ہے، ان کے عادات کیا ہیں، ان کے اطوار کیا ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں. ان کا جھوٹ بولنا، ان کا بار بار قسمیں اٹھا کر اپنی یقین دہانیاں کروانا، یہ ساری چیزیں. اور پھر وہ جو سازشیں ہیں، دیکھیے سب سے بڑی سازش جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی انہوں نے کی، اگرچہ چند ایک لوگ جو تھے اس میں، مگر بہرحال وہی چیز تو آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے کوئی چیز نا. اللہ اکبر کبیرہ. ویسے تو منافقین کے تعلق سے بطور پورے قرآن کریم نے جو اہل نفاق کا جس طرح سے پردہ چاک کیا ہے، اسے ایک ہی نشست میں بھی ویسے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس پر تجزیاتی نگاہ بھی ڈالنے کی ضرورت ہے کہ آج کی اسلامی معاشرے کے اندر بھی ضرورت ہے کہ ہم اسے سیکھیں، سنیں، سمجھیں، تاکہ ہم موجودہ دور میں اسلامی معاشرت میں اس طرح کے عناصر سے ہم بچ سکیں، اور پھر اپنے آپ کو بھی چھاننے لگائیں کہ کہیں خدا نخواستہ ہمارے اندر بھی تو کسی طرح کا کوئی نفاق کی علامت نہیں پائی جاتی. اس لیے کہ اعتقادی منافق تو نہیں ہے، لیکن عملی منافق ہو سکتا ہے انسان مسلمان. یعنی عملی منافق سے مراد یہ ہے کہ جو صفات ان کی ہیں، اب مسلمان اگر ان کی صفات اپناتا ہے تو ظاہر ہے یہ عملی نفاق. مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں کے دلوں میں نفاق اور منافقت کی، اہل منافقت کی یعنی منافقین کی جب نفرت دل میں پڑی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک انداز اختیار فرمایا کہ منافقین کی چونکہ نفرت اور ان کے خلاف ایک جذبہ پیدا ہو گیا تھا ان کی خرابی کا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بھئی 3 نشانیاں منافقین کی ہیں. مشہور روایت میں 3 روایات 3 نشانیاں. اس لیے فرمایا گیا کہ چونکہ جو مسلمان ہوگا وہ اس اپنی طبعی نفرت کی وجہ سے چاہے گا کہ میرے دل میں وہ نشانیاں کبھی نہ پیدا ہوں جو منافقین کے اندر. جب وہ بات کرتا ہے تو پھر جھوٹ بولتا ہے، اگر وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا، اور اگر کوئی امانت دیتا ہے تو پھر امانت میں بھی خیانت کر دیتا ہے، امانت میں بھی خیانت کرتا ہے. یہ اس لیے بتایا گیا کہ کہیں تم تو صاحب ایمان ہو، تو یہ کام تو ان کا ہونا چاہیے جن کے دل میں ایمان کا نور پیدا نہیں ہوا، ان کے اندر تو یہ خامیاں ہوں، پر جن کے قلب و نظر محمد رسول اللہ کے دین سے منور ہو چکے ہوں ان کے اندر تو یہ خامیاں نہیں ہونی چاہیے. آپ سمجھ گئے ہیں نا جی کہ اس تناظر میں بات کی گئی ہے. میں اختصار ہم کرتے ہیں، اور ایک آیت ایسی آئے گی جو کسی حد تک کریٹیکل ہے، اس کے حوالے سے ہم چند گزارشات کریں گے. صرف آیت نمبر 78 اور 79 اور 80 صرف یہی ہم 3 آیات پڑھیں گے اللہ کے فضل سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حکیم آفتاب صاحب ہے جی، پرانے آپ کے کلاس فیلو ہیں، وہ سن رہے ہیں، ان کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. الم یعلموا، کیا انہوں نے نہیں جانا؟ یہ سرزنش کے انداز میں اللہ فرما رہا ہے، سرزنش کے انداز میں، تنبیہ کے انداز میں. منافقین، یعلموا کے اندر ہم ضمیر ہے جس سے مراد منافقین ہے. الم یعلموا، کیا انہیں خبر نہیں ہے، کیا انہیں معلوم نہیں ہے؟ ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو بھی جانتا ہے اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے؟ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ کیا چیز ہے جو اللہ کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے؟ یعنی اللہ سب کچھ جانتا ہے. الم یعلموا ان اللہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، سرہم ان کے رازوں کو، ونجواہم اور ان کی سرگوشیوں کو. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اہل اسلام کے بارے میں جب کبھی وہ چالیں چلتے ہیں یا اپنی پلاننگ کرتے ہیں، خفیہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، تو ساتھ ایک دوسرے کو رازدارانہ رہنے پر، رازداری کو قائم رکھنے پر بھی وہ ایک دوسرے کو تنبیہ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا تم کتنی کی سرگوشی کر لو گے؟ ہاں جی، یہ تو سرگوشی تو پھر ایک آواز پیدا ہوتی ہے اور دوسرے کے پردہ سماعت پر جاتی ہی صحیح، اگرچہ بہت آہستہ ہی صحیح. ہم تو یا علیم بذات صدور ہیں. ہاں جی، دل کی دھڑکن کو بھی ہم تو جان لیتے ہیں، اور جان لیتے ہیں کیا پہلے سے ہی جانتا ہے اللہ کی ذات. کیا علم یعلموا، اب آپ نے سمجھ لیا جی پیچھے جو جس انداز کے ساتھ بات آ رہی ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کل والی آیت ذہن میں ہے نا؟ اللہ فرما رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے یعنی قہاری اور اپنے جلال کی کیفیت میں فرمایا جا رہا ہے نا، یہی ہے نا. اے نبی ان پر واغلظ علیہم، سختی فرمائیے، اب ان سے نرمی نہ کیجیے جی، اور کفار کے ساتھ، منافقین کے ساتھ جہاد کریں. اس آپ سمجھ گئے نا کیفیت. الم یعلموا، اسی تناظر میں بات ہو رہی ہے. کیا انہیں معلوم نہیں ہے ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم وان اللہ علام الغیوب، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تمام غیبوں کو جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو غیب کو جانتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو کوئی نہیں جان سکتا، اللہ تو اس کا بھی علام ہے، بہت خوب جاننے والا، مبالغہ کا انداز. یہ اللہ تو جانتا ہے، اور یہ تمہاری سرگوشیاں تو پھر وہ ہیں کہ جو کوئی دوسرا انسان تو سن ہی سکتا ہے. الذین، کون، کن کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا الذین، یہ وہ صاحبان نفاق، یلمزون، جو عیب لگاتے ہیں. یہ لمزہ آیا نا، ویل لکل لمزہ، لام میم زا، اسی سے یہ فعل ہے. یلمزون، الذین یلمزون، وہ لوگ جو تان کرتے ہیں، جو عیب لگاتے ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں، جو نقص نکالتے ہیں. کن سے؟ میں عرض کر دوں، یہاں پر دو طرح کے اہل ایمان کا ذکر ہے. ایک ہے المتوعین، اور دوسرا ہے کہ لا یجدون الا جہدہم. ایک صاحب ثروت مسلمان اور ایک مسکین فقیر لوگ جو محنت مزدوری سے کام لیتے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم فرمایا کرتے تھے تو اس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں معاشرت کے اندر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے اعلان فرماتے ہیں، لوگ اپنے نذرانے پیش کر رہے ہیں، خدمات پیش کر رہے ہیں، تو جو بڑھ چڑھ کر خدمت کر رہا ہے، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق، جیسے سیدنا عثمان غنی، جیسے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ آقا میرے پاس 8000 درہم ہیں اس وقت، اور 4000 میں نے اپنے اہل خانہ کے لیے رکھا ہے، اور 4000 جناب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو حضور فرماتے ہیں جو تو نے دیا ہے رب کی راہ میں، اللہ اس میں بھی برکت دے، اور جو تو چھوڑ آیا ہے اللہ اس میں بھی برکت فرما. آپ کا جب انتقال ہوا تو 2 زوجہ تھیں، 2 بیوہ تھیں، اور 8واں حصہ ملا. کتنا حصہ؟ ظاہر بیوی کو اولاد کی صورت 8واں حصہ، اور جو 8واں حصہ ملا تو 8ویں حصے میں 1,60,000 درہم آئے. پھر رسول اللہ نے جب دعا عطا فرمائی جی، جب دعا کی نا رسول اللہ نے، تو کیا ہوا؟ 8واں حصہ جو بنتا ہے وہ 1,60,000. آپ باقی 7 حصوں کو آپ پورا کر لیجئے کہ کیا حال. اور اس دوران جو زندگی میں آپ نے خرچ کیا اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے.
اچھا ایسے لوگ بھی ہیں جو رسول اللہ کی بارگاہ پہ، اور کملی والے کا مزاج دیکھیے، فرمایا جو لائے ہو اس میں بھی رب برکت دے اور جو چھوڑ آئے ہو اس میں بھی برکت آفرمائے۔ یا کوئی شخصیت ایسی ہے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی؟ ہاں جی، ہمیں حضور سے سبق سیکھنا چاہیے، آپ کی تعلیم سے ہر صورت میں۔ اچھا یہ متوعین ہے، متوعین کا معنی فمن تطوع خیرا۔ اب تفصیل اگر کرو تو اس سے زیادہ ٹائم چاہیے۔ قرآن پاک فرماتا ہے نا ایک جگہ پر، ویسے تو وہ منسوخ ہو چکا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جی، اور اگر تم میں سے کوئی استطاعت رکھتے ہوں، وہ آیت کیسے ہے؟ ہاں جی، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ، آتا ہے نا قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، ٹھیک ہے؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ٹھیک ہے؟ اور ان لوگوں پر کہ جو فدیہ دے سکتے ہیں، جو خرچ کر سکتے ہیں، ان کے اوپر یہ ہے کہ فدیے کے طور پر وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں۔ فمن تطوع خیرن، جو روزہ نہیں رکھے گا، یہ میں نے عرض کیا ابتدائی حکم ہے، ایک تفسیر کے مطابق یہ منسوخ ہو چکا ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ جو شخص صحت مند ہے وہ اگر لاکھوں کا بھی روپیہ خرچ کرے گا تو روزہ کی قضا ادا نہیں ہوگی، اسے روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ اب صرف مریضوں کے لیے اور دائمی مریضوں کے لیے، میرے بات سمجھ میں آ گئی، لیکن معنی ایک سمجھانے کے لیے فرمایا جو تم میں طاقت رکھتا ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو طاقت رکھتا ہے ایک مسکین کا کھانا، آگے کیا ہے؟ فمن تطوع خیرن، اور جو اپنی کامل رضا سے اس سے زیادہ دے سکے، اپنی دل کی کشائش سے، اپنی مرضی سے، قدرت کی طرف سے ایک مسکین کا کھانا، وہ چاہے تو 10 کا کھلا دے ایک روزے کے بدلے میں، تو وہ جو کھلائے گا ایک سے زیادہ تو کیا ہوگا؟ تطوع ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تطوع ہوگا۔ وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا المتوعین، تاکہ ریلیٹ ہو جائے نا، ایک جگہ سے قرآن پاک دوسری جگہ سے قرآن پاک آپس میں ریلیٹ ہو جائے تو معنی پھر آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے المتوعین کا لفظ استعمال فرمایا، وہ جو اپنی کشائش قلبی سے زیادہ عطا فرمائے۔ ایک ہے نا جی صدقات واجبہ، وہ پھر متوعین میں تو نہیں آئیں گے، یعنی اپنی کامل رضامندی سے بڑھ چڑھ کر، اس کی جو تعبیر بہترین ہے وہ کیا ہے؟ بڑھ چڑھ کر، تو جو بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں۔ اور ایک وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے ساری رات پانی کھینچنے کی مزدوری کی، ساری رات 4 کلو کے قریب انہیں کھجوریں ملی، تو وہ بھی 2 کلو کھجوریں حضور کی بارگاہ میں لا رہے ہیں، 2 کلو اپنے گھر کے لیے رکھ رہے ہیں، اور غالباً یہی وہ کھجوریں ہیں جن کو رسول اللہ نے ان کی دلی حالت کو ملاحظہ فرماتے ہوئے کیونکہ تانا دیا یعنی منافقین، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یعنی اگر رب والوں پر، خدا کے کامل مومنوں پر بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے، یعنی ہو تو منافق اور صاحبان ایمان پر اعتراض کرو۔ ہاں جی، جب کچھ زیادہ لے کر آتے تھے تو کہتے تھے لو اب یہ ریاکار ہو گئے ہیں۔ کیا ہو رہے ہیں؟ ریاکار ہو، اپنے دل کا حال کا معلوم نہیں اور مسلمانوں کے دلوں کا جائزہ لے رہے ہیں، یہ ریاکار ہیں جی، دنیا کو دکھا رہے ہیں، اسی لیے زیادہ سے زیادہ مال لے کر آ رہے ہیں۔ اور وہ جو لے کر آئے تھے 2 کھجوریں، اس پر الٹی انہوں نے پھبتی کسی کہ آئندہ ان کی کرے گا رب کو اس کی کیا حاجت ہے؟ اب ان 2 کلو کھجوروں سے کیا ہو جائے گا؟ ان پر اور طرح سے بدگمانی اور ان پر اور طرح سے زبان درازی، ٹھیک ہے؟ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ فرمایا الذین، وہ بے نصیب لوگ منافق، یلمزون المتوعین، جو خوشی خوشی خرچ کرنے والے، بڑھ چڑھ کر خرچ کرنے والوں پر بھی عیب لگاتے ہیں، من المؤمنین، مسلمانوں میں سے۔ کن میں سے جی؟ مومنین میں سے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو منافق ہیں، اور جو منافق کے علاوہ جتنے لوگ ہیں قرآن خود ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے انہیں من المؤمنین فرما کر۔ میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ فرمایا وہ جو مومنین ہیں فی الصدقات، کس معاملے میں تعلق لگاتے ہیں؟ ان کے ذاتی کریکٹر پر نہیں، فی الصدقات، وہ جو صدقات کے دیتے ہوئے، کس میں؟ صدقات جب دے رہے تھے تو صدقات دیتے ہوئے وہ لوگ ان مسلمانوں پر اور مومنوں پر اعتراض کرتے ہیں یا عیب لگاتے ہیں، انہیں ریاکار کہتے ہیں معاذ اللہ، جو بڑھ چڑھ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ والذین، اور ان صاحبان ایمان پر بھی تان کرتے ہیں، الزام کر لگاتے ہیں یا ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ کون؟ لا یجدون، توجہ فرمائیں گے سمجھ آئے گی، لا یجدون، وہ غریب مسلمان کے لا یجدون، کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے،
وہ نہیں پاتے الا مگر جہدہم، صرف اپنے دیہڑی مزدوری کے پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ جد و جہد کا آپ نے لفظ سنا ہوگا، یہ جہد مشقت کو کہتے ہیں، تو جہدہم صرف مشقت کی اور جو کچھ ملا ان کو ڈیلی ویجز والے لوگ آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ بچا کے گھر میں رکھا ہوا ہے، نہ ان کے پاس کوئی تجوریوں میں رکھا ہوا ہے، بس تازہ محنت کی اور وہی لے کر آ کر تو رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آئے۔ لا یجدون الا جہدہم، جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اپنی مشقت کے مطابق جو مزدوری ہوتی ہے۔ فیسخرون منہم، ان پر تو کیا کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، ریا کرے گا، اور ان کے ساتھ فیسخرون منہم، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی پھبتی کستے ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب وہ ایک خاص علیحدہ سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا، منافقین، اور وہ ایک طرف بیٹھے ہوں اور مسلمانوں کو جائزہ لے رہے ہوں، اور ان کی ساری پارٹی کو پتا ہو کہ اپنے بندے کون ہیں اور ان کے ساتھ کون یا مار مار کر کہتے ہوں گے، تو آپ تصور کریں یہ رب کو گوارا نہیں ہوا، اللہ نے گوارا۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو رسول اللہ کے غلاموں پر تان گوارا نہیں کرتا، وہ خود محمد رسول اللہ پر تان کیسے گوارا کر سکتا؟ حالانکہ کسی کو ریاکار کہہ دینے میں کیا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے تمہیں نہیں نہ معلوم یہ ہے کون، یہ وہ ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر محمد رسول اللہ کے قدموں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ سخیر اللہ منہم، آگے لفظ سنیے آپ کو حیران ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا کہ جس کا ترجمہ آج ہم اپنی اردو میں کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، پہلے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں سخیر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، لفظی ترجمہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، وہ میرے صاحبان ایمان کے تھوڑے دینے پر مذاق اڑاتے ہیں، ہم اللہ ہو کر خود ان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لفظ مذاق اڑانا مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے پھر اہل محبت نے جو ترجمہ کیا ہے نا سخیر اللہ منہم، اللہ ان کے اس مذاق کی سزا عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، یا یہ معنی کیجئے اللہ انہیں رسوا فرمائے گا، ایک وقت آئے گا کہ یہ صاحبان ایمان خود ان کی بے بسی پر ہنسیں گے اور مسکرائیں گے۔ سخیر اللہ منہم، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ناراضگی کا لیول چیک کر رہے ہیں نا، کیونکہ اگلی آیت نے آپ کو واضح کرنا ہے، اس کیفیت نے واضح کرنا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو رسول اللہ کے اصحاب پر، اس سے آپ کو پتہ چلا کہ جو صرف ریاکار کہے اور جو صرف رسول اللہ کے اصحاب کو صرف کم دینے پر پھپتی کسے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر ایک وہ تو من المومنین ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم کہتے ہیں وہ مومن ہے، یہ من المومنین کا سبب صاحب سمجھا ہے، وہ مومن ہے، کون؟ رسول اللہ کے اصحاب۔ دوسرا یہ ہے اللہ نے فرمایا جو ان کا مذاق اڑاتا ہے پھر ہم وہ تیار ہو جائے مذاق کی سزا لینے کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ صحابہ کرام کہ جن کے ایمان کی اللہ یوں تین بار تصدیق کر رہا ہو، کیا مجھے اور آپ کو آج زیب دیتا ہے کہ بعض تاریخی روایات کی وجہ سے ان کے ایمان پر شک کیا جائے؟ یعنی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ کرام کا رتبہ کیا ہے۔ یہیں سے تو پتہ چلتا ہے، اور کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ بھئی ایک وہ تھے جو مذاق اڑا رہے تھے اور ایک وہ تھے جن کا اڑایا جا رہا تھا، تو وہ کون تھے؟ صرف سیدنا علی المرتضیٰ تھے، ہاں جی، امام علی مقام تھے، سرکار حسنین کریمین سیدہ شباب الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار۔ اللہ کرے کہ ہمیں ان کی سرداری میں رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کی عزت و وقار میں اللہ دنیا اور آخرت میں برکت عطا فرمائے، ان کی شان و شوکت دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو۔ ہمارے کہنے سے کیا ہوگی، ان کی تو پہلے اللہ نے شان بیان فرمایا، ہاں جی، تو وہ تو صورت ہی کوئی نہیں۔ لیکن عرض کر رہا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ فرما رہا ہے کہ ان پر تان کرنا رب کو گوارا نہیں ہے؟ وہ تو من المومنین، وہ تو سچے مسلمانوں میں سے ہیں۔ اور اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ پتہ چلا صحابہ کرام کے خلاف اس دور میں بھی اگر کوئی شخص ہلکی بات کرے گا اور آج بھی کرے گا تو قرآن کی آیت آج بھی ثابت ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ جی اچھا، اب وہ آیت آئی ہے، اب آپ کو پتہ چل گیا یہ کون لوگ ہیں۔ استغفر لہم، استغفر یہ باب استفعال سے، استغفار سے یہ امر ہے، یہ امپیریٹیو کہہ لیں۔ استغفر لہم، آپ ان کے لیے معافی مانگیں۔ استغفر کا آپ سمجھ لیجئے دو تین معنی سمجھ لیجئے۔ استغفار کا معنی ہے
کہ معافی چاہنا، جیسے ہم استغفار کرتے ہیں استغفراللہ، معافی چاہنا، کسی کے لیے دعائے بخشش کرنا، اللہ سے یہ کہنا کہ یا اللہ انہیں معاف کر دے۔ رسول اللہ کو فرمایا جا رہا ہے استغفر لہم، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے معافی مانگیں، او یا لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے معافی نہ مانگیں، آپ ان کے لیے میری بارگاہ میں عرض کریں کہ یا اللہ انہیں معاف کر دے، یا آپ نہ کریں۔ ان تستغفر لہم، ہم ان سے اتنے ناراض ہیں، ان اگر تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں 70 مرتن، 70 بار بھی، 70 بار بھی اگر معافی مانگیں گے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں فرمائے گا، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ اچھا یہاں پر ذرا دیکھیے 2 لفظ آ رہے، 3 لفظ، ایک ہی لفظ 3 بار آیا ہے تکرار کے ساتھ، وہ ہے لہم، لام حرف جار ہے اور ہم ضمیر مجرور جو ہے وہ ضمیر ہے، ٹھیک ہو گیا جی، ہوا ہما ہم، یعنی یہ کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ 3rd پرسن پلورل کے لیے کہتے ہیں، دے کے معنی میں آتا، ٹھیک ہے، ہم لہم لہم لہم، آیا ہے کہ نہیں جی؟ ان کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے، تو یہ آپ بتائیے کہ یہ پن پوائنٹ ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے؟ ان کے لیے اگر آپ معافی مانگیں یا ان کے لیے معافی نہ مانگے، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا اگر 70 بار بھی مانگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے یہ خیال نہ کیا جائے کہ اللہ کے رسول کی دعا مانگنے سے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اگر میں اس آیت کو پڑھ کر یہ گمان کرنے لگوں کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ نبی کی دعا سے، اگر میں اس سے یہ نتیجہ نکالوں اور ریفرنس دوں کہ سورۃ التوبہ کی فلاں آیت میں لکھا ہے کہ اگر نبی 70 بار بھی مانگے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو نبی کی دعا سے کچھ نہیں ہوتا، اس دعا سے یہ نتیجہ نہیں نکلے گا، اس آیت سے یہ نتیجہ نہیں نکلے گا۔ یعنی آپ یوں نہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مانگے یا نہ مانگے، قرآن کا فیصلہ ہے، آپ اسے عام حالت میں نہیں رکھ سکتے، اسے عمومی ایک جرنلائز اصول کے طور پر آپ اس آیت کو نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لہم آ رہا ہے ان کے لیے، ان کے لیے اور ان کے لیے، اور وہ کون ہیں؟ وہ وہی منافقین تو ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی جان لینے کی کوشش کی، یہ وہی منافقین تو ہیں جو غزوہ احد کے اندر جا رہے تھے اور راستے کے اندر عبداللہ ابن ابی جو ہے اپنے پورے قبیلے کو لے کر واپس آ گیا تھا، یہ وہی لوگ تو ہیں جو مسلمانوں کو تان لگا رہے ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے پیارے، ان کے لیے اگر 70 بار بھی دعا مانگے گا تو ہم معاف نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر جو میں نے عرض کیا کیوں نہیں کریں گے، اب ذرا فوراً بات دیکھیے ذالکا سے، یہی ہے نا آیات، ذالکا بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، محبوب کیسے معاف کر دیں، یہ تیرے ہی تو دشمن ہے، تیرا ہی تو انکار کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، ذالکا، ذالکا یہ جو میرا فرمانا ہے، ذالکا سے مراد کیا ہے؟ ہمارا یہ حکم، ہمارا یہ آرڈر کہ ہم معاف نہیں کریں گے، یہ ذالکا سے مراد۔ اس کی اللہ خود علت بیان فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھی صدقے جائیں نا، قربان جائیں، کہ اگر یہ رب یہ آیت کا ٹکڑا بھی نہ نازل فرماتا، اسے حق ہے جو ورزی کرے، تو پھر بھی اہل محبت ہے تو پھر بھی پہنچ جانا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ ہی بند کر دی جہاں سے یہ بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے۔ فرمایا محبوب ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ ہم اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، سچ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا بھی کفر کرتے ہیں، محبوب تیرا بھی کفر کرتے ہیں، کفروا باللہ ورسولہ، تیری ذات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور اگر یوں تجھ پر ہی چھوڑ دیا جائے تو رحمت للعالمین ہے، اور تو کہے گا یا اللہ کوئی بات نہیں، ابو جہل کو بھی جنت میں جانے تھے، ایسے تو پھر کوئی بھی جہنم میں نہ جائے کہ رحمت عالم جو ہے۔ اور یہ منافقین، اب میں عرض کرتا ہوں اس کی 2-3 اس کے شان نزول ہیں۔ ایک شان نزول تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو مسلمان منافقین کا جو سردار ہے، اس کے وصال کے وقت رسول اللہ نے ایک جگہ ایک موقف یہ ہے کہ حضور جنازہ پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے، ابھی پڑھایا نہیں، اور وہ ایک اور جگہ بھی ہے ولا تصلی، ان پر آپ آج صاحب جلدی آ جاؤ، ہاں تو بات سمجھے، جنازہ پڑھاتے ہوئے اس وقت بھی ایک آیت ہے، ایک روایت ایک موقف ہے کہ جنازہ پڑھا لیا تھا تب وہ چیزیں آئی تھی۔ میں عرض کروں اب ہوا یہ کہ جب یہ ان کی بے نقاب کی اللہ تعالیٰ نے اور ناراضگی کا اظہار فرمانا شروع کر دیا، پھر یہ لوگ پلٹ کر آئے رسول اللہ کے دامن میں،
اور صحابہ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں، اور حضور سے کہتے ہیں کہ آپ دعا فرما دیں۔ اب ذات رسالت مآب کی جو شان رسالت ہے، شان رسالت ہے، اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ کیا حضور، آپ ناراض نہ ہوں تو میں اپنی فیملی میں، آپ اپنے فیملی میں، دوستوں میں، آپ جانتے نہیں ہیں کہ کون سے لوگ دغا دینے میں مشہور ہیں، یا کن لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، معلوم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول کو اتنی تو آپ دیں کہ جو عام انسان جو انٹیلیجنٹ گیس لگا دیتا ہے، کم از کم اتنا تو رسول اللہ کے لیے مان جائیے آپ۔ جو علی دماغ رسول اللہ کو اللہ نے عطا فرمایا، تو کیا ان کو پتہ نہیں چل گیا ہوگا؟ حضرت عمر فاروق خادم ہے نا، غلام ہے، وہ معاشرے کے اندر جتنی وہ تل ملاتے تھے کہ یا رسول اللہ اب تو واضح ہو گیا کہ فلاں فلاں منافق ہے، آپ کیوں اعلان نہیں فرماتے ان کے لیے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب حضرت عمر فاروق جیسی ہستی کو پتہ چل گیا تھا کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے کہ فلاں فلاں کے اندر دلوں میں زیغ ہے، ٹیڑھ ہے، تو آپ فرمائیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوا ہوگا؟ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرے، وہ آئے یا رسول اللہ دعا کر دے، آپ نے دعا فرما دی، پھر اس کے جواب میں یہ ہے۔ تو حضور کی تو شخصیت میں جو شان و شوکت ہے وہ تو دعا مانگنے میں ہے، یعنی دشمنوں تک کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ اور ایک جگہ پر آیا یا رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں آپ کی دعا ان کی بخشش نہیں ہوگی، یا رسول اللہ، یعنی ان کی شدت کا یہ عالم ہے۔ یا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے معاف نہیں کرنا، اب تو آپ دعا موقوف کر دیں۔ کہا عمر کمال ہے، اللہ نے یہی فرمایا ہے نا کہ میں نے دعا کو قبول نہیں کرنا، ابھی تک رب نے روکا تو نہیں ہے نا دعا کرنے سے۔ یعنی آج کا امتی کلمہ پڑھ کر وہ کس بحث میں پڑ گیا ہے؟ یعنی جو آیت الٹا رسول اللہ کی عظمت اور انسانیت اور شان و شوکت کو بیان کرتی، یعنی اتنا عظیم انسان کہ دشمنوں کے لیے دعا کر رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قبول بھی نہیں کرنی، فرما رہا ہے کہ میرا کام تو دعا کرنا ہے نا، اور وہ میں کر رہا ہوں۔ نمبر ایک۔ دوسری بات، اگر اس معنی میں اگر اس آیت کا ترجمہ لیا جائے یا سمجھا جائے تو میں گناہ گار عرض کروں، یہ بات تب ہوتی، یہ بات جب اس کا اپوزٹ ہوتا، رسول اللہ فرما رہے ہوں یا اللہ اس کو غرق کر دے، یا اللہ اس کو تباہ کر دے، اور اللہ فرمائے نبی تیرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، تو 70 بار بھی کہے گا تو ہم ان کو تباہ نہیں کریں گے، تب ہوتا یہ معاملہ تو یہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں، رسول فرماتے ہیں یا اللہ بچا لے، محبوب تیرا دشمن ہے، کیسے بچا لے اس کافر کو، کیسے تیری دعا کا قبول فرمائے؟ آپ بات میں وزن ہے کہ نہیں؟ اچھا، ایک بات تو آپ نے یہ سمجھ لیا۔ اچھا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا واپس آئیے، یہ کافر ہیں، ذالکا بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ، یا اللہ یہ اتنی سخت بات کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے کافر ہیں اور تیرے رسول، میرے رسول کے بھی کافر ہیں۔ آگے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي، اور اللہ فرماتے ہیں ہمارا اصول ہے لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، ہم ایسے فاسقوں، نافرمانوں، سرکشوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے، جو شخص اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے۔ میرے سامنے ایک اور آیت ہے، یہ کن کے بارے میں ہے؟ منافقین کے بارے میں۔ اب ایک آیت مسلمانوں والی نہ دیکھ لیں، صفحہ نمبر 81 نکالیے ذرا۔ ہاں جی، اسی تھا 81، 80 یا 81 اوپر لکھا ہوگا، یہاں لکھا ہوگا آگے، ہاں جی آگے 81 پیچھے، یہ ٹھیک ہے جی۔ آیت نمبر سورۃ النساء ہے، جو دوست جلدی پہنچے تاکہ ہم پھر وہ مضمون تو نہیں گم ہو گیا ذہن سے۔ بسم اللہ۔ وما ارسلنا من رسول، وہ رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے جناب، ٹھیک ہو گیا۔ 80 صفحے پہ سب سے آخری سطر ہے، وما ارسلنا من رسول، جی اسی جگہ پر جہاں وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول الا مگر لیطاع باذن اللہ، مگر اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ اب آگے ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ٹھیک ہے، یہ جو لوجدو ہے، اس کے اوپر ایک لفظ ہے وجدو، وجدہ وجدو، اصل جو ہے واو جیم دال، یہ وجدان، موجود، ٹھیک ہے نا، واجد۔ اس پر جو لام لگا ہے، یہ لام سمجھ لیجئے کہ تحقیق و تاکید کے لیے، یہ اس کا معنی ہے یقیناً کا معنی، کیا جی؟ یہ یقیناً کا اضافہ دے، لواجدو کا معنی یقیناً وہ پا لیں گے، یقیناً وہ پا لیں گے۔ ذرا سنیے گا، اب تفصیل کی تو ظاہر ہے گنجائش نہیں ہے، لفظی ترجمہ ولو، اور اگر
واو اور لو اگر، انہم اگر وہ لوگ صاحبان ایمان، اگر وہ لوگ، از اگر جب، ظلموا ظلم کر بیٹھے، انفسہم اپنی جانوں پر. قرآن کریم نے ایک لفظ استعمال کیا اپنی جانوں پر ظلم کرنا، یعنی گناہ کرنا. یعنی گناہ کو قرآن کیا کہتا ہے؟ اپنی جان پر ظلم کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ پرانی قوموں پر عذاب کی بات کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، مگر یہ حضرت نوح کی قوم عاد و ثمود یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. آپ قرآن کی زبان سے آگاہ ہو گئے نا. اپنی جان پر ظلم کرنے کو گناہ کہتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اگر وہ لوگ جن کی بھی بات ہو رہی ہے، انفسہم اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے نا، یعنی گناہ کر لیں، تو پھر کیا ہو؟ اللہ فرماتا ہے جاؤکا، میں اللہ ہو کر فرماتا ہوں محبوب وہ تیرے دربار میں حاضر ہو جائے. اب اتنا تو عربی سب کو ہی آتی ہے نا. کاف سے کہا السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو. ہاں جی، بیتو کا تیرا گھر، کاف آپ کہتے ہیں صدیقو کا تیرا دوست. جاؤ کا آپ کے پاس آ جائے، مفعول بھی ہے جاؤ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اپنی جانوں پر کیا کر لیں؟ ظلم کر لیں، تو پھر کیا کریں؟ پہلا مرحلہ آپ کے پاس آ جائیں. جب آپ کے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، پھر وہ جو گناہ گار ہیں وہ آپ کے قدموں میں کھڑے ہو کر کہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے. آپ کے پاس آئیں اور کہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں. واستغفر، اور صرف یہی کافی نہیں ہے، واستغفر اور معافی مانگیں، لہم ان کے لیے، الرسول اللہ کا رسول بھی، پھر میرا رسول بھی ان کے لیے کہے، مجھے کہے کہ یا اللہ یہ آ گئے انہیں معاف کر دیں. آگے کیا ہے کہ میں پھر 70 بار بھی میرا نبی مانگے گا تو میں نہیں معاف کروں گا؟ نہیں، لواجد اللہ تواب رحیما، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ کیسے توبہ قبول فرماتا ہے. رحیما، لواجدو تو ضرور پائیں گے. میں نے عرض کیا لام زبر لا کا ایک معنی ہے. رب کے قرآن میں ایک ایک حرف بھی ضرورت سے زیادہ نہیں ہے. لام زبر لا، فرمایا ضرور وجدو پائیں گے اللہ، اللہ کو، وہ ضرور اللہ کو پائیں گے. کیا؟ توابن رحیمن، اللہ توبہ قبول کرنے والا بھی پائے گا، رحیمن اور رحم فرمانے والا بھی. اگر آپ غور کریں تو اکیلا تواب ہی کافی تھا توبہ کو قبول کرنا. اب رحیمہ کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اگر توبہ تو ہم تمہاری ہر جگہ شاید قبول کر لیتے، مگر تم جو میرے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے ہو تو اضافی طور پر رحیم بھی بن کر دکھائے گا. تواب الرحیم، یعنی اس کے بعد کیا معنی عین ممکن ہے. رحیم کا معنی یہ ہے توبہ کی قبولیت کے کئی درجے ہو سکتے ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ صرف تمہارے گناہ کیا کر دیے؟ معاف کر دیے، ختم، ٹھیک ہو گیا جی. اور ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے گناہ معاف نہیں ہوئے بلکہ گناہوں کو اٹھا کر رب نے نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. اور یہ اللہ کی شان ہے، چاہے تو گناہوں کو کھوٹے کو کھڑا کر دے. یہ رحیم کی بات. تو یہ قرآن سورۃ النساء میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی جو اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر کیا کریں؟ معافی مانگے. تو کیا کریں گے؟ ضرور اللہ معاف کر دے گا. اور جہاں فرمایا جا رہا ہے کہ 70 بار بھی اگر معافی مانگے گا تو معاف نہیں کریں گے، تو آپ کا کیا معنی ہوا پھر اس سے؟ کیا اللہ کے نبی کے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا؟ یہ آپ اس کا معنی کریں گے؟ نہیں، یہ لوگ ہی منافق ہیں، یہ لوگ ہی کافر ہیں. یہ لوگوں نے وہ جو بیسک کرائٹیریا ہے معافی کا، وہ اس کرائٹیریا پر پورے نہیں اترتے. مثال کے طور پر اگر کسی جاب کے لیے یہ ہو کہ اس نے جو ہے وہ مثلا ماسٹر لیول MA پاس کو ملتا ہے، ایک جاب ملتی ہے. اب جاب ملے نہ ملے لیکن کم سے کم جو منیمم کرائٹیریا ہے وہ تو فلفل کرتا ہے کہ نہیں. اب ایک بندہ 14 جماعتہ پاس ہو تو وہ کہے کہ میں نے نوکری مل جائے گی؟ نہیں، کم سے کم کیا ہے وہ 16 سالہ جو تعلیم ہے اس کے پاس ہونی چاہیے. شفاعت کے لیے کم سے کم مسلمان ہونا ضروری ہے. وہ اصول ہے قرآن پاک، کم سے کم آپ مسلمان ہوں گے تو شفاعت ملے گی. تو اللہ فرماتے ہیں ذات بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ. تو یہ تو بیسک کرائٹیریا پر پورے نہیں نا اترتے، یہ تو کافر ہوئے. اور کافروں کے لیے آپ 70 بار بھی اگر کہیں گے تو معافی نہیں دی جائے گی. بات سمجھ آ گیا؟ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کا ترجمہ جو ہے نا آپ دوبارہ سماعت فرما لیں. بلکہ یہ تو سورۃ التوبہ ہے نا جی. اس کی آگے ذرا چلیے، اس کی آیت نمبر صفحہ 184 پہ. آپ کا ذہن میں رہے گا جی، پہلے ہم نے کیا کیا؟ سورۃ النساء،
ٹھیک ہے. اور ابھی سورۃ التوبہ سے ہم تھوڑا سا آگے چلے گئے. آپ نے صرف 2 ورق جو ہے نا جی، یوں 1 اور 2 ورق، صرف 1 اور 2 ورق آگے گئے. اور آپ نے کیا کرنا ہے جی، اوپر سے 1 2 3 4 5 6 چھٹی سطر ہے، آیت نمبر 103. بس ہماری گفتگو ختم ہو رہی ہے. ابھی احادیث کی طرف ہم نہیں جائیں گے چونکہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے اور میں لنگر بھی دیکھ رہا ہوں، تو ہم خود بھی جناب کمزور کیفیت والے. خذ من اموالہم صدقۃ سے آیت پہنچ گئے آپ سب دوست، آیت نمبر 103، آیت نمبر 103 پہنچ گئے جی. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اچھا وہ جو سالبہ نے صدقہ دیا تھا قبول کیا رسول اللہ نے؟ نہیں کیا. خذ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خذ لے لیں، وصول فرما لیں، من سے اموالہم ان کے مال، مسلمانوں کی بات ہو رہی، مال کی جمع اموال، ہم سے مراد وہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب، خذ من اموالہم ان کے مالوں سے لے لیجئے، صدقتاً، صدقہ، وہ جو آپ کو صدقہ پیش کریں صاحبان ایمان، اللہ کے دین کی خدمت کے طور پر پیش کریں، آپ کیا کریں، اسے لے لیجئے، یا اس کا معنی کیجئے قبول فرما لیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے. اور منافقین کا صدقہ بھی ایک وقت آیا کہ قبول نہیں ہوا. اچھا آگے ہے تطہرہم، صدقہ لے کے اب 2 معنی ہو سکتے ہیں. تطہرہم کہ آپ صدقہ لیں اور ان کو پاک فرما دیں. کیا کر دیں؟ آپ ان سے صدقہ لے لیں، کیا کر دیں؟ پاک کر دیں. یا یہ ہے کہ صدقہ کی طرف اگر ہی آزمی لوٹے، وہ بھی مؤنث ہے لفظاً، تو پھر آپ وہ صدقہ پھر انہیں پاک کر دے گا. لیکن ظاہر ہے صدقے سے زیادہ بہتر یہی ہے، ذوق یہی کہتا ہے کہ اے رسول اللہ مراد ہو، آپ ان سے صدقہ لے لیں اور انہیں کیا کر دیں؟ پاک کر دیں. وَتُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی فرما دیں. کیا کر دیں؟ تزکیہ نفس، تزکیہ باطن، یعنی انہیں پاک کرنا، ان کے اعمال کو سنوارنا. اچھا بیہا، ہاں بلکہ یہ بیہا ہاضمی جو لگی الگ، یہ صدقے نے واضح فرما دیا، بات واضح ہوگی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، انہیں اس صدقے کے مال کے ذریعے سے، اس وسیلے سے آپ انہیں صاف ستھرا کر دیجئے، پاک و طہارت عطا کر دیں. آگے کیا ہے یہ لے کرنا؟ وصلی علیہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے صدقہ لے لیں اور کیا کریں، اور ان کے سامنے ان کے لیے دعا کر دیں. جناب میں آپ سے کہوں کہ حضور میرے لیے دعا کر دیں، آپ کسی سے کہیں جی کہ دعا کر دیں میرے عیبوں کے لیے، میرے گناہوں کے لیے، دعا کر دیں. اللہ محبوب پہلے فرمایا کہ ظلم کر بیٹھے ہو تو جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں، اب براہ راست کہہ رہے ہیں محبوب ان کے لیے دعا کر دیں. وصلی علیہم، آپ سمجھ ترجمہ دیکھ لیجئے، وصلی علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر ان کے لیے دعا. سچ بتائیے کہ جو دعا بھی رسول اللہ کریں گے اسے سننا اور قبول کس نے کرنا ہے؟ اللہ محتاج ہے کسی کی دعا کا؟ آپ دیکھیے یہی قرآن فہمی ہے، انڈرسٹینڈنگ آف قرآن اسی چیز کا نام ہے. بعض چیزیں آپ کو ان بٹوین دی لائنز سمجھ میں آتی ہیں، یعنی آپ سمجھ لیجئے وصلی علیہم، اے نبی آپ کیا کر دیجئے، صدقہ لے لیجئے، بدلے میں دعا دے دیجئے. آگے فرمایا اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. اب ذرا آپ نے سننا ہے جناب علی، محبت سے سننا ہے. اِنَّا کا معنی کیا ہے؟ بے شک، صلاتک تیری دعا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما رہا ہوں آپ کو کہ ان کے لیے آپ نے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. چلے ہم اپنی طرف سے سوال کر دیتے، یا اللہ اتنی کیا ضرورت ہے دعا کروانے کی؟ ویسے آپ نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار دعا کرو، اللہ نبی کو کہتے ہیں سونے محمد دعا فرما. آپ کب پہنچیں گے جناب اس کیفیت کو، منصب رسالت کو؟ صلی علیہم، کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، تو ان کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کے بے چین دلوں کو سکون مل جاتا ہے. تیری دعا سے ان کے دلوں کو چین مل جاتا ہے. جی واللہ سمیع علیم، اور محبوب تو جانتا ہے کہ ہم بڑا سننے والے ہیں، بڑا جاننے والے ہیں، ہم سننے والے ہیں. اب کیا معنی ہوا؟ اب اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن سمیع علیم کے یہاں پر کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن گویا کہ یوں سمجھ لیجئے جیسے اللہ فرماتا ہے محبوب یہ تیرے پاس آئی اسی لیے رہے تھے کہ تاکہ صدقہ بھی پیش کر کے تجھ سے دعا کے 2 بول لے لے، اور میں ان کی بات سن رہا تھا اور ہم ان کی بات سن رہے تھے.
یا یہ ہے کہ تو اگر بولے گا معبود تو جب تو دعا مانگے تو ہم بڑا ضرور سنیں گے پھر. اچھا ایک یہ ہے کہ میں دعا مانگوں، ہو سکتا ہے فوراً قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ کوئی متبادل قیامت میں اللہ ہمیں عطا فرما دے. وہ ہے نا کہ بعض لوگوں کو ایسا اجر دیا جائے گا کہ یا اللہ میرے تو یہ عمل نہیں تھے، کیا ہے؟ فرمایا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تو بڑی کال میں مانگتا تھا اجرت میں، مگر ہم قبول نہیں کرتے تھے، آج ان کا صلہ یوں دیا ہے. بعض لوگ کہیں گے کہ کاش ہماری ایک بھی قبول نہ ہوتی، یہ بھی منظر ہوگا، ٹھیک ہے نا. مگر اللہ فرما رہے ہیں جب اللہ خود رسول اللہ کو فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ کو فرمائے اے نبی آپ مجھ سے مانگو نا، بتائیے اللہ پھر قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بات سمجھ آ گیا؟ اے نبی آپ ان کی دعائیں، ادھر کہا جا رہا ہے کہ آپ 70 بار بھی مانگیں گے تو قبول، اور ادھر وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ غلطی ہو جائے تو ادھر چلے جاؤ اور وہ ان سے کہو کہ آپ ہمارے لیے بھی گزارش کر دے، اور ادھر کہہ رہے محبوب ذرا تو ان کے لیے دعا کر دے، کیونکہ تیرے دعا کرنے سے انہیں بڑا سکون ملتا ہے. اور پھر پریشان نہیں ہونا، واللہ سمیع علیم، ہم سن بھی رہے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں کہ تو کن کن کے لیے دعا فرما رہا ہے. اللہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نصیب فرمائے. اور میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں کہ یہ پوری کمپلیٹ، یہ پزل نہیں ہے، دین اسلام کو سمجھنا ہو تو ایک پوری کمپلیٹ پکچر کے ساتھ دیکھا کیجئے، ایک ایک آیت کو پک اینڈ چوز کے ساتھ دین کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا، جیسا کہ آپ نے ابھی ایک پوری تصویر آپ نے پیش نظر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے. ایک بہت پہلے ایک حدیث پاک پڑھی تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کسی کام کو اتنی جلدی نہیں کرتا. اب میری مجبوری ہے کہ مجھ پر لفظ نہیں ہے اس کی تعبیر کرنے کے لیے، جتنی جلدی محمد رسول اللہ کی مرضی پوری فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ آپ سب دوستوں کو جزائے خیر عطا فرما جی، آمین آمین ثم آمین. تو یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103 اور سورۃ النساء کی آیت نمبر جو ہے وہ کون سی تھی؟ 64. یہ ذہن میں رہے گا نا جی؟ آپ بتائیں نہ بتائیں، ہفتے کو انشاءاللہ ہم راؤ صاحب سے پوچھیں گے. بلکہ میری گزارش ہوگی کہ آپ ٹائم نکال کے نا یہ دونوں مقامات النساء والے اور اس کے بھی پڑھ کر آئیں. کسی جگہ سے کوئی ترجمہ کوئی تفسیر جو آپ کے پاس ہو وہ تفسیر پڑھ لیجئے، آپ ترجمہ پڑھیے، اور اس کے بعد اگر آپ کو کچھ ذہن مزید کوئی سوال پیدا ہو تو آپ مجھے فرمائیے گا، ٹھیک ہے جی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تیرے قرآن کو وسیلہ بنا کر عرض کرتے ہیں اللہ کریم ہم میں معافی عطا فرما. ہماری گفتگو میں، لب و لہجے میں، الفاظ کے چناؤ میں جو کمی ہو، غلطی کوتاہی ہو، اللہ معاف فرما. اے اللہ کریم قرآن کے صدقے میں معاف فرما. اے اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اپنی امت کی بخشش کے لیے مانگی ہیں ان کے صدقے میں ہم گناہگاروں کو معاف فرما. جتنے دوست یہاں پر موجود ہیں اے اللہ کریم ان کا موجود رہنا قبول اور منظور فرما. اے اللہ کریم اس گئے گزرے دور میں، پرفتن دور میں بھی تیرے یہ پاک باز بندے تیری محبت لے کر اور قرآن کی محبت میں قرآن کے طالب علم کے طور پر اپنے گھروں سے چل کر آئے ہیں. یا اللہ ایک ایک قدم پر ان کا آنا جانا قبول فرما اور اپنی شان کے مطابق یا اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ کریم طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، یہ شرف بھی ان سب کو عطا فرما دیں. ان کی آمین کے صدقے میں یا اللہ اپنے اس گناہگار بندے محمد ساجد ستار نوری کی یا اللہ کریم دنیا میں رہتے ہوئے بخشش فرما میرے. یا اللہ کریم ہم سب کو ہدایت پر گامزن فرما، موت کی آخری ہچکی اور سانس تک ہمیں اپنی محبت میں گرفتار فرما، اپنے اور اپنے محبوب کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کریم ہمیں کسی عمل پر، کسی شے پر کوئی مان نہیں، کوئی وہم نہیں، بلکہ اپنے نفس کے شر سے ڈرتے ہی رہتے ہیں میرے اللہ. ہمارے وجود کو اپنی رحمتوں کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا. ہر طرح کے یا اللہ غرور سے محفوظ فرما، حسن و جمال، مال و دولت، منصب، دنیاوی عزت وقار، اے اللہ علم عمل، ہر طرح کے غرور سے محفوظ فرما، ہر طرح کے تکبر سے محفوظ فرما. جتنے دوست موجود ہیں اور یہ گناہگار بھی اپنی زندگی کے تمام معاملات میں تیری آسانیاں چاہتا ہے مولا، اپنی رحمتوں سے آسانیاں پیدا فرما. وطن عزیز دیپال پور کی خیر، اس کی خیر چاہنے والوں کی خیر، یا اللہ ہمارے شہر عزیز دیپال پور کی خیر فرما. اس کے ایک ایک گلی کوچے محلے بازار کی خیر فرما، ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما. آمین ثم آمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.